بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 4۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آئیے اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگوں نے سوال نمبر 2 کی دہرائی کرنی ہے۔ کل آپ لوگوں نے سوال نمبر 1 کیا تھا، مشقی سوالات کے جوابات کے دیے گئے سوالات تھے، آپ نے سبق کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سوالات کے جوابات لکھنے تھے۔ آج آپ لوگوں کا سوال نمبر 2 ہے جس کی ہم دہرائی کریں گے۔ اس میں سوال نمبر 2 دیکھیں، مندرجہ ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ اسٹوڈنٹس، بارہا آپ کو بتایا گیا ہے کہ جملہ کسے کہتے ہیں۔ الفاظ کو اس ترتیب سے لکھنا کہ پوری بات سمجھ میں آ جائے، یا الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے کوئی بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے، ہم اس کو جملہ کہتے ہیں۔ آئیے اسٹوڈنٹس، اب اسی ڈیفینیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے نیچے دیے گئے جتنے بھی الفاظ ہیں ان کے ہم بامعنی جملے بناتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، ایک بات جو آپ لوگوں کو پہلے بھی بار بار دہرائی جاتی ہے کہ آپ لوگ ان الفاظ کے جو جملے ہم لوگوں نے دیے ہیں اس کے علاوہ بھی خود سے بھی جملے بنا سکتے ہیں، اور اس کو پریکٹس کیا کریں زیادہ سے زیادہ، تاکہ آپ لوگوں بامعنی جملے زیادہ سے زیادہ بنانے کی صلاحیت حاصل کر سکیں۔ آئیے پہلا لفظ ہے، دیکھتے ہیں، میل جول۔ اردو مختلف زبانوں کے میل جول سے وجود میں آئی۔ میل جول کا معنی اسٹوڈنٹس آپ لوگوں نے پڑھا تھا، ملنا جلنا۔ فوقیت، فوقیت، ہمیں کھیل کود کو پڑھائی پر فوقیت نہیں دینی چاہیے۔ فوقیت کا مطلب تھا برتری، تو ہمیں کھیل کود کو پڑھائی پر برتری مطلب فوقیت نہیں دینی چاہیے۔ یکجہتی، اسٹوڈنٹس یکجہتی کا میں نے آپ کو مطلب بتایا تھا اتفاق، تو اردو زبان لوگوں میں اتحاد و یکجہتی پیدا کرتی ہے۔ عام فہم، اسٹوڈنٹس عام فہم کا مطلب ہوتا ہے سب کی سمجھ میں آ جانے والا، تو اس کا جملہ کیا ہے؟ اردو زبان بہت آسان اور عام فہم ہے، یعنی کہ اردو زبان بہت زیادہ آسان ہے اور سب کی سمجھ میں بھی آ جاتی ہیں۔ تعلیم و تدریس، تعلیم و تدریس کا مطلب ہے پڑھائی، تو ہمیں اپنے ملک میں تعلیم و تدریس کو فروغ دینا چاہیے، پڑھائی کو فروغ بڑھانا، تو ہمیں اپنے ملک میں تعلیم و تدریس کو فروغ دینا چاہیے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا آپ کا سوال نمبر 2۔ اب آپ نے خود سے بھی ان الفاظ کے جملے بنانے کی پریکٹس کرنی ہے۔ آپ نے سوال نمبر 2 کو اچھے طریقے سے دہرانا ہے اور زبانی یاد کرنا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئیے اب ہم سوال نمبر 3 کی دہرائی کرتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، خالی جگہ پر کریں۔ اسٹوڈنٹس، آپ خالی جگہ پر اسی صورت میں کر سکیں گے جب آپ لوگ سبق کے اہم نکات کو زبانی دہرائیں گے یا زبانی یاد کریں گے۔ آپ کو اہم نکات یاد ہوں گے تو آپ ایزیلی ان ورڈز کے ساتھ نیچے دی گئی خالی جگہ کو پر کر سکیں گے۔ آئیے اب ہم لوگ ان لفظوں کو دہراتے ہیں۔ یہاں پر کون سے لفظ دیے گئے ہیں؟ ترکی، رابطے، اردو، عام فہم اور مختلف۔ تو اسٹوڈنٹس آئیے خالی جگہ دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 ہے، اردو ڈیش زبان کا لفظ ہے۔ اردو کون سی زبان کا لفظ ہے؟ آپ لوگوں نے پڑھا بھی تھا ریڈنگ میں کہ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی لشکر کے ہیں، تو اردو ترکی زبان کا لفظ ہے۔ نمبر 2 دیکھیں، پاکستان کے مختلف علاقوں میں ڈیش زبانیں بولی جاتی ہیں۔ کون سی زبانیں بولی جاتی ہیں؟ مختلف، تو خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ مختلف۔ نمبر 3 دیکھیں، اردو پاکستان کے مختلف علاقوں میں رہنے والوں کے درمیان ڈیش کی زبان ہے۔ کس کی زبان ہے؟ رابطے کی، اور رابطے کا مطلب کیا ہے؟ تعلقات۔ نمبر 4 دیکھیں، اردو زبان بہت آسان اور ڈیش ہے۔ اسٹوڈنٹس کیا ہے؟ عام فہم، تو یہاں پر کیا آئے گا؟ عام فہم۔ اردو کون سی زبان ہے؟ اردو زبان بہت آسان اور عام فہم ہے۔ عام فہم کا مطلب ہے سب کی سمجھ میں آ جانے والا۔ نمبر 5 دیکھیں، ہم سب کو اپنی قومی زبان ڈیش کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ تو ہماری قومی زبان کون سی ہے؟ یہاں پر خالی جگہ میں آئے گا اردو، تو ہم سب کو اپنی قومی زبان اردو کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھی آپ کی پہل 5 خالی جگہ پر جو آپ نے زبانی دہرانی ہے اور یاد کرنی ہے۔ اب اسٹوڈنٹس آپ لوگوں نے سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 3 کو زبانی دہرانا ہے بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔